ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ قرآن نے حقیقت بتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ابلیس واقعی ایک فرشتہ تھا؟ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر فرشتوں کے ساتھ کیوں کھڑا تھا؟ اور اگر وہ جن تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اسے بھی سجدے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف قرآن مجید اور صحیح اسلامی تفاسیر کی روشنی میں جانیں گے کہ ابلیس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم جانیں گے کہ ابلیس کی ایک غلطی نے اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے کیوں دور کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت پڑھ کر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں چونکہ ابلیس بھی وہاں موجود تھا اس لیے شاید وہ بھی فرشتہ تھا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن نے حقیقت کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ آیت بالکل واضح ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا وہ جنوں میں سے تھا، لہٰذا اسلامی عقیدے کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ پھر وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ مفسرین جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کی اصل تخلیق جنات میں سے تھی، جس طرح کے اوپر آیت بھی بتا دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس بھی اس مجلس میں موجود تھا، اس لیے وہ بھی اس حکم کا مخاطب بنا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے تکبر کیا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے یہ، یعنی ابلیس نے اپنی تخلیق کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہتر سمجھا۔ یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی عقل اور اپنی رائے کو بڑا سمجھنے لگا۔ ابلیس کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے یہ۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق اسے مہلت دے دی۔ پھر ابلیس نے کہا، سورۃ الحجر میں ہی ہے، میں ضرور ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابلیس کو صرف علم یا عبادت نے نہیں بچایا، کیونکہ اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو بڑا نہ سمجھا جائے۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا سکتا ہے۔ عبادت کے ساتھ عاجزی اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ شیطان آج بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔